سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 269 جو کہ گزشتہ آیت تھی، اس میں حکمت والے علم کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ علم جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو، علم نافع، ایسا علم کہ جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ اس کے ساتھ حکمت والے علم کی ایک یہ تعریف سن لیں کہ جو کہ حقیقت پر مبنی علم ہو، یعنی جس کے بارے میں آگاہی دی جا رہی ہو، ایسا علم جو ظاہر کیا جا رہا ہو وہ حقیقت پر مبنی ہو، حقیقت کے برخلاف نہ ہو، کہ بتایا کچھ جا رہا ہو اور در حقیقت کچھ اور ہو، ایسا علم نہ ہو تو اس کو حکمت کہا جاتا ہے، یعنی حکمت والا علم کہا جاتا ہے، اور اللہ کی رضا کے مطابق ہو اور علم نافع ہو، یعنی نفع پہنچانے والا ہو، اور پھر ایسا علم اس کو حکمت کہا جائے گا جو حقیقت پر مبنی بھی ہو، اللہ کی رضا کے مطابق بھی ہو، اس پر عمل بھی کیا جائے اور ساتھ میں یعنی وہ نفع بخش بھی ہو، تو یہ حکمت والا علم کہلائے گا۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے جسے حکمت دی گئی اسے بہت بڑی بھلائی تحقیق عطا کی گئی، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل مند لوگ، یعنی عقل والے، یعنی حکمت تک پہنچنا ہر ایک صاحب کے بس کی بات نہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس کو عقل کی خیرات ملی، دین و دانش کی دنیا ملی، وہ بندہ حکمت اور نورانی علم تک پہنچ پاتا ہے۔ 270 نمبر آیت کے اندر فرمایا وما انفقتم من نفقۃ، وہ جو خرچ کرو تم نان و نفقے سے، یعنی صدقات سے، او نظر تم یا نظر مانو، من نظر کوئی نظر مانی جانے والی سے، فإن اللہ یعلمہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، یعنی اللہ کو اس کی خبر ہے۔ صدقہ و خیرات کرو گے تب بھی خبر ہے، نظر مانو گے کوئی مشروط کر کے اللہ کا نام لے کر، غیر مشروط بھی نظر مانو گے یعنی بغیر شرط لگائے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ اب یہ جو لفظ ہے نا آیت کی ابتدا کے اندر کہ خرچ کرو تم صدقہ و خیرات میں سے، اس سے مراد صدقہ و خیرات میں سے اس سے مراد ہیں نفلی صدقات، یعنی نفلی صدقات۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہیں فرض والے صدقات، لیکن صدقہ و خیرات کوئی بھی ہو وہ خرچ کیا جائے گا یا نظر مانی جائے گی۔ یاد رکھیں کہ نظر کا ماننا، یہ اگر کسی نے بندے نے نظر مانی ہے تو اس پر اس کا ادا کرنا، پورا کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ شرط کے ساتھ مشروط کیا، مثلا میں فلاں مہینے کے اندر نظر مان رہا ہوں میرا کام ہو جائے تو میں 5 دیگیں اللہ کی خلقت کو لنگر کی شکل میں کھلاؤں گا، تو اب 5 دیگوں کو مشروط کر دیا نا 5 کے عدد کے ساتھ، اب یہ پورا کرنا اسی طریقے سے یہ واجب ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا۔ اور اگر غیر مشروط طور پہ کہا مجھے اللہ تعالیٰ توفیق طاقت دے گا، اللہ کرے میری نوکری لگ جائے، میرا یہ کام ہو جائے، اللہ مجھے اس مصیبت سے یا قرض سے خلاصی اور رہائی عطا فرما دے، میں انشاءاللہ العزیز اللہ کی مخلوق کو اپنی حاصل کردہ طاقت کے مطابق کچھ نہ کچھ کھلاؤں گا، تو اب یہ غیر مشروط ہے۔ اور کوشش کرنی چاہیے کہ وقت معین کی قید نہ لگائی جائے کہ میں فوراً سے کھلاؤں گا، اسی مہینے کھلاؤں گا، فلاں دن کو کھلاؤں گا، اتنے کی کھلاؤں گا، اس کو کھلاؤں گا، یہ شرطیں نہ لگائی جائیں، کیونکہ پھر بندہ پھنس جاتا ہے یہ نیت کر کے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ چلو پوری ہو جائے تو ٹھیک ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو توفیق طاقت دے دی ہے تو اب ظاہری بات ہے یہ اس بندے کا امتحان ہے کہ وہ توفیق طاقت حاصل ہونے سے پہلے، آفت سے بچنے سے، تحفظ حاصل ہونے سے پہلے کیا کہہ رہا تھا۔ پہلے تو بڑا کچھ کہہ رہا تھا، نیتیں بیان کر رہا تھا، اللہ سے وعدہ وعید کر رہا تھا، اور جب مالک نے وہاں تک اسے رسائی اور دسترس عطا فرما دی تو اب وہ کھینچا تانی کرے، اب وہ کم کھلائے یا فوراً سے پوری نہ کرے توفیق حاصل ہونے کے باوجود بھی، تو اب یہ سمجھیں کہ یہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے۔ تو اس لیے اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر کھلی ڈلی نظر مانی جائے۔ فإن اللہ یعلمہ، جو کوئی بھی صدقہ و خیرات کیا جائے گا نا اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وما للظالمین، یعنی اس کو اس کا اجر ضرور ملے گا، جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اس صدقہ و خیرات کا اجر ضرور ملے گا، جو بھی نیکی کرو گے اللہ کو اس کی خبر ہے، یعنی اللہ اس کی جزا ضرور دے گا۔ وما للظالمین من انصار، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کے عذاب میں بندہ پھنس جائے اور سمجھے کہ میرا مال پیسہ کام آ جائے گا، صدقہ و خیرات نہیں کرتا، نظر پوری نہیں کرتا، بندہ جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے،
تو اللہ کے عذاب کی اگر گرفت میں آ گیا تو پھر ایسا کوئی مددگار نہیں ملے گا جو اللہ کے عذاب سے بچا سکے. یہ مال اس ضمن میں بھی کام نہیں آ سکے گا کہ وہاں پہ کوئی سفارشی کلچر کی منظوری ہوگی اور یہ مال جو ہے وہ سفارش کے طور پر پیش کیا جائے تو یہ پیسہ کام آ جائے. یہ مطلب ہے کہ نہیں کام آ سکے گا. للظالمین، ظالمین ان کو کہا جو صدقہ و خیرات نہیں کرتے، اور ان کو بھی کہا جو نظریں منت مان کے پھر پوری نہیں کرتے، ان کو اللہ کے قرآن نے ظالم کہا. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ادا کرو صدقہ و خیرات کو اعلانیہ، تبدو کا معنی ہے ظاہر، اگر تم ظاہر کرو صدقات کو یعنی صدقہ و خیرات کر کے پھر اس کو بیان کرو. بیان اس حوالے سے نہیں کرنا کہ ریا کے طور پر، ریاکاری کے طور پر، یہ اس زمانے میں اگر نیت ہوگی تو پھر تو قبول ہی نہیں ہوگا نا. ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو اپنے صدقات کو کہ یار مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے تو توفیق طاقت دی ہے، میں نے بھی تو آخر اس مشکل حالات کے باوجود میں نے بھی تو خرچ کیا ہے، اللہ کے رستے پر لگایا ہے، تو تم بھی تو خرچ کرو نا. یا کوئی اس طرح بیان کرتا ہے کہ فلاں صاحب نے بھی تو ماشاءاللہ خرچ کیا ہے نا اس معاملے میں، اس مد میں، اور اتنا خرچ کیا ہے. اور اس زمن کے اندر اچھی نیت کے ساتھ اگر کوئی ظاہر کرتا ہے صدقہ و خیرات کو تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اجازت ہے، یعنی فنعما ہی، اچھی بات ہے، کر سکتے ہو. یہ نہیں ہے کہ ریاکاری کی نیت نہ ہو، اخلاص اگر پایا جائے اور نیک نیتی کے ساتھ دیا جائے، ظاہر کرنا بھی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپاؤ، ہاں سے مراد ہے صدقہ، اور اگر تم چھپاؤ اس صدقات کو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دیتے رہو تم فقیروں کو. جو لینے والے تھے نا لوگ، وہ اس بات کے مستحق تھے کہ ان کو صدقہ و خیرات دیا جائے. ایک تو مستحق تک تم نے مال پہنچایا اور ایک خفیہ طریقے سے دیا، تو اللہ پاک فرماتا ہے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تو تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. اس لیے کہا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر جب پوچھا گیا نا کہ ظاہر صدقہ افضل ہے یا خفیہ صدقہ زیادہ افضل ہے، چھپا کر دینا صدقہ و خیرات یہ زیادہ افضل ہے، اس کا زیادہ ثواب ملتا ہے، یا ظاہر کر کے بیان کر کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے اندر جو خفیہ صدقہ ہے نا، چھپا ہوا صدقہ، اس کی زیادہ فضیلت ہے، اس کا زیادہ ثواب ہے. یہاں تک اس کی فضیلت آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا نہ کرے اگر اللہ پاک کسی بندے سے ناراض ہو جائے اور وہ بندہ اللہ کے غضب کے قریب ہو، ناراضگی کے قریب ہو، اور چاہتا ہو کہ کوئی ایک ایسا سبب ملے، مجھے عمل ملے جس سے میرا روٹھا ہوا رب راضی ہو جائے، تو اس کو چاہیے وہ خفیہ صدقے کا سہارا لے. یعنی خفیہ صدقہ اتنی جاندار چیز ہے، بہترین عمل ہے کہ اگر رب کو منانا ہو اور کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہو جس سے رب تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گیا ہو، یعنی کبیرہ گناہوں سے رب تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے نا، بندہ اللہ کے غضب الہی کو دعوت دیتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے فوراً بعد خفیہ صدقہ دینا چاہیے. تو یہ اللہ کی ناراضگی کو بھی مٹا دیتا ہے، خفیہ صدقہ اتنی بڑی چیز ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 بندے ایسے خوش نصیب کہ جنہیں محشر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش الہیہ کے سائے میں جگہ ملے گی، جس دن اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. ایک وہ بندہ جو عادل امام ہو، دوسرا وہ بندہ کہ جس نے اپنی جوانی کی عمر اللہ کی عبادت کے نام کر دی ہو، وہ جوان ہی اللہ کو سجدے کرتے کرتے ہوا ہو، اور تیسرا وہ بندہ کہ جس کا دل ایک نماز پڑھ کے پھر دوسری نماز کے انتظار میں مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو، یعنی وہ انتظار میں رہتا ہو کب اذان ہو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آئے اور میں مسجد میں پہنچوں. اللہ کے گھرانے کے ساتھ خدمت، عبادت، ہر حوالے سے، تعلیمی حوالوں سے، تدریس کے حوالوں سے، ذکر اذکار کے حوالوں سے، نماز روزے کے حوالے سے، خدمت جھاڑ پونچھ کے حوالے سے، اس کا دل اللہ کی مسجد میں لگا ہوا ہو، اللہ کے گھر کے اندر لگا ہوا. یہ بھی خوش نصیب بندہ ایسا ہے کہ جسے قیامت والے دن بروز محشر رحمت الہی کا سایہ نصیب ہوگا، عرش الہیہ کا سایہ نصیب ہوگا. اور چوتھا وہ بندہ، یعنی 2 بندے ایسے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی ہو، ملیں تو اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر علیحدہ ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے، یعنی ناراضگی بھی ان کے درمیان پیدا ہونا، ان کا تعلق جو باہمی بنا ہے یا ٹوٹا ہے وہ رضا الہیہ پر مبنی ہو، اپنا کوئی تقاضا ہی نہیں، ان کا اپنا کوئی سلسلہ ہی نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جڑتے ہیں. اور 5واں وہ بندہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر نے اتنی لذت دی ہو کہ اس کی آنکھیں نمناک ہو جائیں، یعنی آنکھیں اللہ کے خوف سے یا عبادت کے مزے سے تر و تازہ ہو جائیں. اور اس سے اگلا بندہ وہ ہے کہ جسے بے حیائی کی کسی بی نے، عورت نے دعوت دی ہو اور وہ کہے نہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کا حوالہ دے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے.
اور فاحشہ عورت کی، بدکار عورت کی بدکاری کی دعوت کو قبول نہ کرے، ٹھکرا دے، میں مالک کا ہوں، میں نے اپنا آپ اسی کے سپرد کیا ہے، یہ بندہ بھی عرش الہیہ کا سایہ پائے گا قیامت والے دن، کہ اس سائے کے سوا پھر قیامت والے دن دوسرا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور آخری وہ بندہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دائیں ہاتھ نے صدقہ دیا ہو، یعنی ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ یہ چیز ہے کہ آخری ساتواں وہ بندہ کہ جس کے دائیں ہاتھ نے صدقہ دیا ہو اور بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ اس نے دیا کیا ہے بندے نے، یعنی اتنا چھپا کے بس اس کو اللہ کی رضا چاہیے اور اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، تو وہ کیوں کر بتائے گا کسی کو، ایسے دیا ہے اس کو بھی نہیں خبر ہوئی، یعنی ایسے دینے کا مطلب یہ ہے کہ مٹھی بند کر کے دے، کوئی تشہیر ہی نہ ہو، کوئی ظاہر ہی نہ ہو کہ دیا کیا ہے، کس کو دیا ہے، کس نیت سے دیا، اللہ جانے اس نے کس نیت سے دیا۔ اتنا خفیہ صدقہ جو بندہ دے گا نا، تو ہم بھی اگر دیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے، اللہ کرے کہ ہم ایسے صدقات کے عادی ہو جائیں، تو پھر ساتھ میں یہ نیت بھی کر لیں کہ اس کا اجر اتنا بہترین ہے کہ اللہ کی رحمت کا سایہ انشاءاللہ ہمیں ملے گا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ہماری نیت کے اندر یہ عمل شامل ہونا چاہیے۔ تو اس لیے کہا ظاہر کر دو صدقہ و خیرات کو، تو وہ بھی اچھی بات ہے، جہاں کہیں ترغیب کی ضرورت ہوتی ہے نا، دوسروں کو آگاہی دینے سے رغبت ملتی ہے کہ دوسرے بھی، مثلا آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک سلسلہ پیدا ہو گیا، کلچر بن گیا ہے کہ لوگ کہنے سے دیتے ہیں، تو اگر کہنے سے دیں یا کہنے سے بھی نہیں دیتے، تو کوئی بندہ دیتا ہے صاحب ایمان، تو اس کے جذبے کو خراج پیش کیا جائے، اس کے جذبے کو سلامی پیش کی جائے اور دوسروں کو بارآور کرایا جائے کہ یہ بندہ بھی تو دے رہا ہے، اسی معاشرے کا آپ کا حصہ ہے، اور اس کی کمائی کوئی یہ بہت زیادہ مخیر نہیں ہے، صاحب حیثیت نہیں ہے، آپ جیسا ہی ہے، یا کوئی مخیر بھی ہے، تو اس حوالے سے بیان کرنا کہ لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ کام تو بڑا نیکی کا ہے، تبھی تو اس بندے نے بھی تو خرچ کیا ہے، تو اس حوالے سے اگر رغبت دینا مقصود ہو، تو جیسے ہم اناؤنسمنٹ اکثر کرتے ہیں اجتماعات کی شکل میں، تو ان کی اجازت ہے، مگر دینے والے پر منحصر ہے وہ کس حوالے سے اناؤنسمنٹ کروا رہا ہے۔ اور اکثر ایسے بھی ہوتے ہیں صاحبان ایمان نیک ہستیاں کہ جن کی خود بات نہیں ہوتی، یعنی دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہماری کوئی اناؤنسمنٹ کی جائے، لیکن ہم لوگ ان کا نام ان کے کہے بغیر، ان کی رضامندی کے بغیر لے لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مجمع میں سے ایسے بندوں کو اگر پتہ چلے گا کہ اس مد میں اتنا خرچ کیا گیا، تو ان کو پتہ لگے گا کہ کام بڑی ذمہ داری کا ہے، اور اس نے اگر دین کا ہاتھ بٹایا ہے تو ہم بھی مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہماری بھی کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر صدقہ و خیرات بیان کر دیا جائے تو جائز ہے، لیکن زیادہ بہتر کیا ہے، افضل صدقہ کیا ہے، چھپا کر خرچ کرنا۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ صدقہ و خیرات سے اللہ پاک فرماتا ہے مٹا دے گا اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہ۔ یکفر کا معنی دور کر دے گا بھی ہوتا ہے، اور یکفر کا معنی مٹا دینا بھی ہوتا ہے۔ دور کر دے گا اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری خطائیں، یعنی جس بندے کو چاہیے نا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسا سبب عطا فرمائے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، اس کو چاہیے وہ صدقہ و خیرات کرے، انشاءاللہ اس سے گناہوں کی مغفرت ملتی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے۔ لیسا، اور اس میں یاد رکھو کہ کئی ہوتے ہیں فرضی صدقات، فرضی صدقات سے مراد کیا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ وغیرہ ہے نا، یہ فرض ہے، اور نفلی صدقات جیسے ویسے عام خیرات صدقہ کرتے ہیں۔ تو اس ضمن میں ایک مسئلہ ضروری سمجھ لیں کہ یہ غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا، یہ اگلی آیت کے اندر اسی کا مسئلہ ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو کافر لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں نفلی صدقات دینے پر، یعنی نفلی صدقات دیے جا سکتے ہیں، اور جو فرضی صدقات ہیں نا وہ نہیں دیے جا سکتے، یعنی زکوٰۃ وغیرہ یہ کسی غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی، اور ویسے کسی کو غریب سمجھ کے، نادار سمجھ کے کوئی فرض واجب نہیں تھا ہم پر خرچ کرنا، صدقات ہیں نفلی شکل میں، تو نفلی شکل میں اگر کسی کو دے دیا جائے تو یہ جائز ہے۔ لیکن 3 صدقات ایسے ہیں، ایک ہے جیسے صدقہ فطر ہے، اور دوسرا ہے جیسے نظر کی بات ہوئی کہ کسی نے نظر مانی، اور تیسرا یہ ہے کہ جیسے اللہ نہ کرے کسی نے روزہ توڑ دیا، اور روزہ توڑنے کی صورت میں یاد رکھو کہ بعض صورتوں میں قضا لازم ہوتی ہے اور بعض میں ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ تو یہ جو کفارے اس طرح کے لازم آتے ہیں نا، صدقہ فطر میں، نظر میں، اور نمبر 3 اس طرح کے کفاروں میں، تو یہ 3 باتوں کے اندر اختلاف ہے کہ یہ غیر مسلم کو دیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہیں، دیے جا سکتے ہیں، بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں دیے جا سکتے۔ ہم چونکہ حنفی لوگ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے اس معاملے میں موقف جاننا ضروری ہے ہمارے لیے بھی، کہ ہمارے امام صاحب کیا کہتے ہیں۔ ہمارے امام صاحب کہتے ہیں کہ دینا جائز ہے، صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں،
اور نظر وغیرہ اگر مانی ہو اس مد میں بھی دیا جا سکتا ہے، کھانا ہو یا نقدی کی شکل میں کچھ بھی ہو، اور روزے وغیرہ کی شکل میں کوئی عبادت اللہ کی نافرمانی ہوئی تھی اور اس پر دین نے فرمایا کہ قضا لازم ہے یا قضا کے علاوہ کفارہ بھی لازم ہے، اب کفارہ دینا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مطابق وہ جائز ہے۔ وہ دلیل کیا دیتے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ پارہ نمبر 11 سورۃ التوبہ کی جو دلیل ہے نا آیت انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ جو سارے صدقات کے مصارف بیان کیے گئے نا زکوٰۃ کے، وہ فرماتے ہیں یہ مطلق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی، کوئی شرط نہیں لگائی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں لگائی تو یہ اس مد میں ضمن میں دینا یہ جائز بنتا ہے۔ اگر خداوند قدوس کی طرف سے قید لگائی جاتی تو پھر ہم بھی اس قید کے پابند ہوتے۔ باقی ائمہ کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لیس علیک ھداھم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے آپ پر لازم ان کو ہدایت دینا، یعنی یہ جو آپ کے قریب قریب ہے نا تبلیغ کرنا تو آپ پر لازم ہے، لیکن ہدایت دینا آپ پر لازم نہیں ہے۔ ولاکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو تم خرچ کرو اچھی چیزوں میں سے فلانفسکم، پس وہ تمہاری اپنی جانوں کا ہی بھلا ہے، یعنی اپنا ہی بھلا ہے۔ وما تنفقون، اور یہ تو نہیں خرچ کرتے کچھ بھی الا ابتغاء وجہ اللہ، سوائے یہ کہ تلاش کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے، یعنی ان کا معاملہ خدا کی رضا اور چاہت کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ ان کی نیتیں نہیں ہوتی۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کوئی خرچ کرے اچھے مال میں سے، عمدہ مال میں سے، یوفا الیکم، تو پورا پورا دیا جائے گا اس کو۔ ایک یہ ترجمہ، یوفا کا معنی پا لے گا وہ اللہ کے ہاں سے پورا پورا، یہ بھی اسی کا ترجمہ ہے۔ وانتم لا تظلمون، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ یہ آیت اصل میں اس وقت اتری جب کچھ مسلمان صحابہ کرام تھے نا، تو وہ جب اسلام قبول فرما لیا نا انہوں نے، تو انہوں نے جو ان کے خاندان برادری میں سے، رشتہ داروں میں سے، کنبے قبیلے خاندان کے افراد میں سے جو غیر مسلم تھے، نان مسلم تھے، ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا، تو وہ پہلے تو آپس میں مکس اپ تھے نا، یہ بھی غیر مسلم تھے وہ بھی غیر مسلم تھے، تو ایک دوسرے سے صدقات اور خیرات کی مد میں تعاون کیا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ مسلمان بن گئے نا، تو ان کو ایمان کے جذبات کی وجہ سے انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے صدقہ و خیرات ان کو نہیں دینا۔ بعض نے صحابہ کرام نے یہ پیشکش کی کہ دیں گے انشاءاللہ پہلے کی طرح، لیکن اس وقت جب تم بھی ہماری طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو، اسلام قبول کر لو، تو پھر تمہاری خدمت کریں گے۔ اب اس زمن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تم ان کو نہ دو، یعنی جو نفلی صدقات تم ان کو پہلے دیتے تھے نا وہ نہ دو۔ تو اب اس زمن میں یہ آیت اتری، یعنی کیا کہ نفلی صدقہ و خیرات ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دینے دیجئے۔ یہ ان کو غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی یہ ان کو نوازتے رہے، دیتے رہے، تاکہ ان کو رغبت ملے کہ سبحان اللہ اسلام والے اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ پھر بھی ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو یہ اس زمانے میں ہے، لیس علیک ھداھم، نہیں ہے آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینا، یعنی آپ ان کو نہ روکیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت شریعت کے اندر یہ مل گئی اس چیز کی۔ اگلی آیت ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، فقیر وہ لوگ، یعنی خرچ کرنا ان پر ہے، فقراء پر، دین پر، دین میں ظاہری بات ہے ہم یعنی ان کو خرچ کر دیتے ہیں اپنا مال، حلال صدقات خیرات وغیرہ، یا نان و نفقے کی شکل میں ضروریات زندگی میں ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، بھکاری ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھکاری بننا اور بلا ضرورت کے سوال کرنا کسی سے، اور غیر ضروری طور پر اپنی حاجات بڑھانا اور بیان کرنا جو کہ حقیقت میں ان کی حاجات نہ ہوں بندے کی، اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ میں حدیث مبارکہ کی روشنی بھی پیش کرتا ہوں کہ سرکار عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری شریعت مطہرہ اس زمانے میں کیا کہتی ہے، للفقراء الذین، فقیر وہ لوگ، احصروا فی سبیل اللہ، جو روکے جائیں اللہ کے رستے میں۔ اللہ کے رستے میں روکے جانے کا مطلب کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے نا، اصحاب صفہ کے اندر بیٹھ کر، صفے کے چبوترے کے نیچے بیٹھ کر، جن کو ہم اصحاب صفہ کہتے ہیں، وہ یہ کلاس پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معلم تھے، استاد تھے، اور وہ آپ کے شاگرد تھے۔ سبحان اللہ، ان کی عظمتوں پر قربان جائیں کہ اتنی خوش نصیب ہستیاں۔ تو وہ صفہ کے چبوترے کے نیچے بیٹھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تعلم یعنی پڑھا کرتے تھے، کلاس لیتے تھے، عبادات سیکھتے تھے، علم سیکھتے تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو اور مسائل، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ان کو جنگوں کے اندر بھی جب وقت آتا نا تو ان کو بھیجا کرتے تھے۔ یہ سمجھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صحابہ کرام تھے نا، تفاسیر قرآنیہ کے اندر آتا ہے کہ یہ کم از کم فقیر لوگ اور مسافر لوگ، پردیسی لوگ، پڑھنے والے، یہ 400 کی تعداد میں تھے، اور 400 کی تعداد میں ان بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، یعنی اللہ کی رضا پر، توکل اللہ پر یہ رہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے
آپ کے ساتھ جڑ جانے کی وجہ سے ان کے ایک تو اپنے مکان نہیں رہے، ہجرت پر مجبور ہوئے، اپنے مکان بھی نہیں، اور رشتہ دار خاندان بھی ٹوٹ گئے، بچھڑ گئے۔ وہ لوگ غیر مسلم تھے اور ان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، دین کے ساتھ جڑ جانے کی وجہ سے، دین برحق کا کلمہ پڑھ لینے کی وجہ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ یہ غلام خادمان خاص، ان کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ یہ صبح و شام مسجد کے اندر ہی رہا کرتے تھے، کوئی اوڑھنا بچھونا نہیں تھا، کچھ مل جائے تو کھا لیتے تھے، نہیں تو صبر و شکر کی زندگی، اور پھر یہ کلاس بھی پڑھا کرتے تھے۔ یعنی اب ہم سوچیں نا کہ ہمارے لیے کتنے وسائل ہیں، دن رات ہمارے پاس غذا بھی ہے، رہنے کے لیے مکان بھی ہے، ہمارے پاس اکثر موٹر سائیکلیں بھی ہیں، اپنی گاڑیاں بھی ہیں، ہم آمد و رفت کے اندر بھی آزاد ہیں، ہم کما بھی سکتے ہیں، ہم کھا بھی سکتے ہیں، ہم جہاں چاہیں ٹریولنگ کر سکتے ہیں، یعنی ہمیں بہت آزادی ہے۔ آزاد فضا کے اندر ہم اپنے آزاد سٹیز کے اندر، یہاں علاقہ جات کے اندر سانس لے رہے ہیں، آزادی سے نماز پڑھ لیتے ہیں، آزادی سے ہم لوگ عمرے پہ جا سکتے ہیں، ہمیں بہت آزادی ہے۔ لیکن اس دور کے اندر بھی آپ دیکھیں نا کہ دین پڑھنا لوگوں کو مشکل لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ، 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے دیے، تو اس میں سے بھی ہم لوگ یعنی خیانت کرتے ہیں ایک طرح کی، کہ ہمیں مشکل لگتا ہے یہ کام۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، ایسے لوگوں کو ان اصحاب صفہ والے لوگوں کی سیرت پاک پڑھنی چاہیے کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اللہ پاک فرماتا ہے نہیں وہ طاقت رکھتے زمین میں چلنے کی۔ چلنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ بیچارے اتنا بھی وقت نہیں ہے ان کے پاس، یا تو دشمنی کی وجہ سے یا مصروف ہونے کی وجہ سے، کہ وہ بازاروں کا رخ کریں، تجارتی سرگرمیوں میں اپنے آپ کو انوالو کریں، کچھ نہ کچھ کمائیں، کچھ خرید و فروخت کریں۔ اس ضمن میں وہ 1 منٹ بھی ان کے پاس وقت نہیں ہے، وہ استطاعت ہی نہیں رکھتے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ زمین میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے، کہ سرمایہ ہو تو بازار میں کوئی خرید و فروخت کرے نا، ان کے پاس تو کھانے کے لیے غذا ہی نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی نہیں ہے۔ تو یحسبہم الجاہل، محسوس کرتے ہیں یعنی گمان کرتے ہیں نادان لوگ انہی اغنیاء مالدار، چونکہ وہ مانگتے تو تھے نہیں نا، پیشہ ور تو تھے نہیں معاذ اللہ، تو وہ مانگتے نہیں تھے، تو نہ مانگنے کی وجہ سے نا جو باہر سے آتے تھے نا بڑے لوگ، امیر لوگ، وہ کہتے تھے اے تے مالداری نے، کھاندے پیندے نے، اگر نہ کھاندے پیندے ہوندے، فقیر ہوندے تو پھر سوال کیوں نہ کر دے۔ تو اللہ کے قرآن کا مطلب یہ ہے کہ جاہل لوگ، جب نادان لوگ ان کو دیکھتے تھے نا، تو یہ مانگنے والے تو تھے نہیں، دن رات عبادت پر ڈٹے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکائے ہوئے دین پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، آگے تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ نادان لوگ، باہر سے دور سے دیکھنے والے، وہ انہیں غنی سمجھتے تھے، من التعفف، سوال سے بچنے کی وجہ سے، کہ یہ سوال نہیں کرتے تھے، ان کا یہ خاصہ تھا۔ اب یہ جو سوال کرتے ہیں نا لوگ بلا ضرورت، تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس طرح ہے سوال کرنا بغیر ضرورت کے، کہ جیسے یہ لوگ اپنے لیے آگ اکٹھی کر رہے ہوں۔ آگ اکٹھی کرنا ہے، بظاہر تو ہم ان کی ہتھیلی پر 5 کا ٹھیپا، 5 کا سکہ رکھ دیتے ہیں نا، 10 کا نوٹ رکھ دیتے ہیں، اور وہ بھی بڑے خوش خوش ناز و نام کے اندر پل رہے ہوتے ہیں کہ چلو 50 دے دیا اس بندے نے، اور جھوٹے منہ ہی صحیح، میں نے راگ لگایا، میں نے اس کو اپنی محتاجیاں بیان کی، ضرورتیں بیان کی، تو اس بندے نے مجھے ماشاءاللہ فلاں شیخ صاحب نے، حاجی صاحب نے مجھے 500 دے دیا، 1000 دے دیا، خوش تو ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہمارے دین متین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایسا بندہ گویا کہ اپنے لیے آگ اکٹھی کر رہا ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہم پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن یہ بندے پیشہ ور بیکاری جو بغیر ضرورت کے سوال کیا کرتے تھے، یہ قیامت والے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے وہی سوال ان کی پیشانیوں پر لکھے ہوں گے، تحریر ہوں گے، درج ہوں گے، اور خلقت جو اللہ کی معاشر میں جمع ہوگی وہ ان پر ہنسے گی، کہیں گے یہ ہمارے اوپر، ہمارے سامنے بہانے پیش کیا کرتے تھے، ہیلو جت یہ کیا کرتے تھے، اور اس زمانے میں دنیا کی خیرات اکٹھی کی، مال اکٹھا کیا، اور یہ فقیر لوگ جو صحابہ کرام اصحاب صفہ کے نیچے، صفہ کے چبوترے کے نیچے بیٹھ کر پڑھنے والے، ان کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہوتا تھا۔ اور اصل میں فقیر کی تعریف ہی یہ ہے کہ فقیر ہوتا کون ہے؟ مسکین۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو سوال کرنے والا ہے وہ فقیر مسکین ہے، دین کے اندر سمجھنا چاہیے کہ فقیر مسکین کی تعریف یہ ہے کہ جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہ ہو، ایک وقت کھائے تو دوسرے وقت کا پتہ نہ ہو، یا صبح و شام کا ہو تو اگلے دن کا ہی پتہ نہ ہو کہ پتہ نہیں اللہ توکل پہ بیٹھو، یہ اصل میں فقیر اور مسکین لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس زمانے میں اکثر طور پہ ہم رشتہ داروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یعنی رشتہ دار ظاہری بات ہے کہ اپنی عزت کا برہم رکھنے کی وجہ سے رشتہ داروں سے تو نہیں مانگتے نا بیچارے، تو وہ مانگتے ہی نہیں ہیں کسی سے کہ چلو برادری بیس پہ سوال کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ عجیب ہے، تو ہماری عزت کا جنازہ نکلے گا۔ تو ایسوں کو میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا، دینا دوہرا ثواب ہے، ایک تو یہ کہ صلہ رحمی کی وجہ سے، رشتہ داری برقرار رکھنے کی وجہ سے،
اور دوسرا یہ کہ وہ چونکہ سوال نہیں کرتے، ان کی عزت کا پردہ بھی رکھا ہے، خونی رشتہ بھی برقرار رکھا ہے، اور وہ حقدار تھے، مستحق تھے، تو اس زمن میں بھی ان کی مدد کی ہے، تو یہ ڈبل ثواب ہے۔ تو ہم ڈبل ثواب کو چھوڑ کے وہ دور چوک چراہوں میں جا کے صدقہ و خیرات بانٹ دیتے ہیں اکثر طور پہ، اور کوئی کہے نا یار یہ تیرا رشتہ دار ہے، تیرا بھتیجا لگتا ہے، اور یہ فلاں ہے تیرا رشتہ دار ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں ہے تے اپنے رشتہ دار نے، انہوں نے دین دی کادی لوڑ ہے، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی اور دے جائے، تو اس زمانے میں کوئی اور دے کے جاتا ہے تو پھر بھی تو ان کی عزت کا بھرم نکلتا ہے، تو اس لیے ہمیں رکھنا چاہیے، پردہ پوشی بھی رکھنی چاہیے۔ تو فرمایا ان کو جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہیں، ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے، سوال نہ کرنے کی وجہ سے، تعریفہم بسیماہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو پہچانتے ہیں ان کی صورتوں کی وجہ سے، ان کے کپڑوں کا رنگ جو ہے نا وہ زرد پڑ جاتا تھا، اور کپڑوں میں کئی طرح کے پیبند لگے ہوتے تھے، صفا کے چبوترے کے نیچے بیٹھ کر پڑھنے والے صحابہ کرام کے، اور چہرے ان کے نا بھوک کی وجہ سے زرد ہو جایا کرتے تھے، پیلی رنگت ہو جایا کرتی تھی، جس طرح بی پی کم ہو تو بندے کا اندازہ لگائے نا کہ بندے کا رنگ کیسے ہو جاتا ہے، اور جس کو نہ صبح کا ملا ہو، نہ دوپہر کا، نہ شام کا، اور آگے بھی کوئی امید نہ ہو کہ پتہ نہیں کھانا آئے گا بھی صحیح ہے نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام جنگوں کے اندر بھی سینے پر پتھر باندھ دیا کرتے تھے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر 2 پتھر باندھا کرتے تھے، یہ حالت تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اور دین ماننے والوں کی۔ تو آج بھی ہم دین کے لیے ہمارے لیے تو قربانیاں دینا آسان ہے اس آزادی والے ماحول کے اندر، یعنی دین پڑھ لیں، یہ چلو کبھی دین کے نام پر کوئی جلوس میں شامل ہو جائے، کبھی کوئی صدائے حق لگے تو اس کی خاطر کوئی وقت کی تھوڑی سی قربانی دے لیں، مال کی قربانی دے لیں، تو ہمیں مشکل لگتا ہے، جبکہ ہم یہ جو قرآن اللہ کا نور پڑھ رہے ہیں یہ اسی طرح نازل ہوا، اور اس میں انہی پاک لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے دین کا بیڑا اٹھایا تھا، تو ان کی صورتوں کی وجہ سے آپ ان کو پہچانتے ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ نہیں سوال کرتے لوگوں سے لپٹ لپٹ کر، الحاف لحاف سے بنا، لحاف کہتے ہیں نا جیسے یہ چادر ہے میں اوڑھ لوں تو اس کو کہتے ہیں لحاف لیا ہوا ہے، اردو میں بھی یہ فکرہ استعمال ہوتا ہے، لحاف کا معنی ہوتا ہے لپٹ لپٹ کر، یعنی وہ چمٹتے نہیں ہیں، اگر فرض محال اپنی ضرورت کی وجہ سے سوال کرتے بھی ہیں نا تو یہ ان اعلیٰ لوگوں کی شان تھی، دوسری مرتبہ نہیں کہتے تھے، بندے کا پیچھا نہیں کرتے تھے کہ اس نے پورا کیوں نہیں کیا، جیسے آج کل کے فقیر ہوتے ہیں یعنی پیشہ ور لوگ، وہ تو جان ہی نہیں چھوڑتے، تو یہ معنی ہے کہ یہ صحابہ کرام کی شان تھی۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو تم خیرات یعنی خرچ کرو گے اچھے مال میں سے، عمدہ مال میں سے، فإن اللہ بھی علیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ باری تعالیٰ اپنی فضل و عطا کا صدقہ تو نے حاضری کی توفیق بخشی، اس کو شرف قبولیت عطا فرما، کمیاں کوتاہیاں معاف فرما، ہماری حاجات ضروریات کو اپنے فضل سے پورا فرما، ہمیں دنیا کی محتاجی سے آزاد فرما، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صحیح جذبات عطا فرما، ایمان کی تر و تازگی، کلمہ ایمانیہ کی صحیح برکات سے مالا مال فرما، جو آئے ہیں جنہوں نے سنا سنایا ہے خالی جھولیاں رحمتوں کے خزانوں سے سب کی مالا مال فرما، ان کی تنگ دستیاں دور فرما، فقر و فاقہ سے، غربت و افلاس سے نجات عطا فرما، ان کی مشکلات کا ازالہ فرما، اپنے دین متین کی نسبت کا صدقہ مرتے وقت بھی ایمان کو سلامت فرما، کلمہ طیبہ کے سائے تلے موت عطا فرما، نزا کا وقت آسان فرما، الہی بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، روحانی جسمانی عوارض سے، امراض سے، حادثات سے نجات کلی عطا فرما، آنے والی سختیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے والدین مرحوم امت کی بخشش فرما، جن کو تو نے اپنے کرم سے سلسلہ روزگار عطا فرمایا، مزید ترقی کی برکات عطا فرما، جو سلسلہ روزگار کے لیے امیدوار ہیں یا اللہ ان کو غیب کے خزانوں سے اچھے اور عمدہ روزگار عطا فرما، یا الہ العالمین فکر آخرت عطا فرما، ہمارے فوت شدگان کی قبر حشر کے اندر ان کو نورانی جلوے عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور جنت کے تحفے عطا فرما، بار بار مسلمان امت کو حج بیت اللہ شریف، عمرہ شریف کے مقدس مبارک سفر عطا فرما، امت کے دکھ درد دور فرما، دنیا کے دکھ درد دور فرما کے صحیح دین کا درد عطا فرما، امت کو اتفاق و اتحاد، محبت پیار نصیب فرما، جہاں جہاں ملت اسلامیہ اسلام کی خدمت کے لیے پیش ہے، پاکستان کی خدمت اور عوام کی خدمت میں مصروف عمل ہے، یا اللہ سب کو اپنے نیک مقاصد کے اندر دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد